السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں آپ کو ایسا سچ بتاتا ہوں جس سے ہر نوجوان گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے۔ وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی پہ گزرتی ہے، وہ غلطی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں میٹرک میں تھا، نیا جوان ہو رہا تھا، دل میں ہزاروں حسرتیں جنم لینے لگی تھی، کچھ خواب جو کسی شہزادی کے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میری عمر 20 سال تھی۔ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر میں ہی تھا، کوئی کام کاج نہ کرتا تھا۔ ابا چاہتے تھے میں انجینئر بن جاؤں، مگر میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ ابا کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا؟ ابا کو کہا بھی تھا، ابا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہتر ہے کہ آپ مجھے کوئی ہنر سیکھنے دیں۔ لیکن ابا نے چند گالیاں دی، ایک دو تھپڑ مارے اور کہنے لگے، کان کھول کر سن لو، تم کو انجینئر ہی بننا ہے ہر حال میں۔ جوانی کے دن تھے، جذبات تھے۔ کسی فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں کسی ہیروئن کو ناچتے دیکھتا تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگتا، دھڑکنیں بے تحاشا دھڑکنے لگتی۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت، میرے ارمان، عشق سب مہکنے لگتے۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کر چلی جاتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ مجھے اس سے بے حد محبت ہو چکی تھی۔ ادھر ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں، یا میں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں میں اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا اور مسلسل وہ مجھے اگنور کرتے رہتی۔ میرے جذبات مچلنے لگے تھے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے چلانا چاہا، لیکن میں نے اسے پیار سے کہا، تم میری محبت کو کیوں نہیں سمجھتی؟ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ مجھے کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو حمزہ۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو سب بتا دیا تو رات کو اس لڑکی کے بابا ہمارے گھر آ گئے۔ میرے باپ سے سب کہہ دیا اور کہنے لگے کہ اپنی پتر کی شادی کروا دو، جوان ہو گیا ہے اب۔ آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کل کو نہ جانے کیا کر جائے۔ بابا غصے سے چلا اٹھے۔ اس دن بابا نے مجھے بہت مارا تھا، اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پہ زخموں کے نشان بن گئے۔ میں بابا سے کہنا چاہتا تھا کہ بابا جان مجھے نہیں پڑھنا، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کیسے کہتا؟ بابا تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ خیر، جوان تھا، جذبات تھے، کچھ ارمان تھے۔ میں ہر دن ہوس پرست ہوتا چلا گیا، ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا۔ میں خود پہ قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے ناممکن سا تھا۔ میں نے ایک دن امی سے کہا کہ اماں جی، خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دے۔ امی کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی بکواس کرتے ہو؟ تم کو شادی کرنی ہے؟ آنے دو تمہارے ابا کو، ذرا پہلے پڑھ لکھ لو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کروا دیں گے تمہاری شادی۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتا تھا۔ ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، یوں کہہ لے کہ ایک گندی عورت تھی۔ میرے جوانی کے دن تھے۔ میں اس کے ساتھ رات بھر فون پہ محبت بھری باتیں کرتا، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اسے گفٹ دیتا۔ امی ابو سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا۔ میں کئی بار اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا۔ میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کرنا، لیکن میں بہت مجبور ہو چکا تھا۔ 22 سال کی عمر میں یہ سچ ہے کہ انسان کو ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال تک ریلیشن میں رہا۔ اس کے بعد پھر نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ میں نے دوستی کی، اور میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی گناہ کا موقع دیتا۔ میں گندی فلمیں، ویڈیوز دیکھتا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن کس شرط پہ؟ ابو تو مجھے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر، میں انجینئر بن گیا۔ میں نے ایک دن ابا سے کہا، ابو جان، آپ چاہتے تھے نا میں انجینئر بن جاؤں، تو میں بن گیا، اب آپ میری شادی کروا دیں۔ لیکن ابا مسکرا کر بولے، شرم کر شرم، تیرا بڑا بھائی ابھی تک کنوارا ہے اور تم کو شادی کی جلدی ہے؟ یہ دیکھ مکان گر رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی چھت ہے، کہاں رکھے گا اپنی بیوی کو؟ شریک تانے مار مار کر جان لے لیں گے۔ اب پہلے کوئی اچھی سی نوکری کر لے، اپنا الگ سے گھر بنا لے، پھر شادی کر لینا۔
آیا بڑی شادی کرنے والا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں ابا کو کیسے بتاتا کہ میں کتنا مجبور ہو چکا ہوں، میں کس قدر گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، میں کس قدر بے بس ہو چکا ہوں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے ہم سفر کی ضرورت ہے، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن امی ابو کو تو نیا گھر اور رشتہ داروں کی باتوں کی فکر تھی۔ خیر میں نوکری کے لیے بھٹکنے لگا۔ شہر میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب مل گئی۔ میں شہر چلا گیا، نوکری کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میں شہر میں کوٹھے پہ جانے لگا۔ جب دل مچلتا تو ہوس کے کتے کو کسی مجبور عورت سے بجھا لیتا۔ اب مجھے ان سب چیزوں کا نشہ سا ہو گیا تھا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ایک نشہ ہو چکا تھا گناہ کرنے کا۔ میرے سب جذبات، سب محبتیں، سب ارمان آہستہ آہستہ دھواں ہونے لگے۔ میری ہر خواہش خاک ہونے لگی۔ میں نفسیاتی سا ہونے لگا تھا۔ اکیلا پن اور ذمہ داریوں نے میرے مزاج کو جلا کر رکھ دیا۔ میں روکھا سا مزاج ہو گیا، دنیا داری سمجھنے لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور 10 سال گزر گئے۔ اب میں 35 سال کا ہو چکا تھا۔ گھر بھی بن گیا، نوکری بھی اچھی مل گئی۔ میں اچھا خاصا کمانے لگا۔ میرے سر کے کچھ بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ میں گھر آیا تو ابا کہنے لگے کہ تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، تو خوش رہے گا اس کے ساتھ۔ سچ پوچھو تو اب میرا من بدل چکا تھا۔ اب مجھے شادی جیسے نام سے بھی نفرت سی ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے رسم دنیا مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ میں ابا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ ابا جان، اب نہ تو میرے وہ جذبات ہیں اور نہ ہی ارمان۔ اب میں چاہ کر بھی اس سفر کو نبھا نہیں سکوں گا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ لڑکی شہزادی سی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی خوشی نہ تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھا، وہ مجھ سے بہت خواب سجائے ہوئے تھی۔ میں نے جسموں کا سفر 10 سال کیا تھا، کبھی کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کر تو کبھی کسی کوٹھے پر جا کر۔ میں نے اپنی محبتیں، اپنے جذبات، اپنے احساس سب کچھ خاک میں ملا دیے تھے۔ میں اس کو اگنور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا ہے۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مجھ سے محبت کرنا چاہتی تھی، کچھ دل کی باتیں، کچھ دھڑکن کے احساس، لیکن میری بلا سے دن گزرنے لگے۔ اب گھر تو پکا تھا، اے سی والا کمرہ تھا، میرے پاس لاکھ روپے مہینے کمانے والی نوکری بھی تھی، لیکن میری ازدواجی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کی ہر ادا فریب لگتی، اس کے ہر کام میں نقص نکالتا۔ وہ مجھے ایک بوجھ سی لگنے لگی۔ وہ مجھ میں ایک اچھا ہمسفر تلاش کرنا چاہتی تھی، وہ میرے دل سے محبت کو دھڑکتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میں ختم ہو چکا تھا۔ ہر وقت میں الجھا سا رہتا تھا۔ میری بیوی ہوا میرے قریب آتی تو میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے دور کر دیتا۔ وہ مجھ سے اپنا حق مانگتی، محبت کی بھیک مانگتی، لیکن میں کیا کرتا۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے امی ابو سے ایسی بھیک مانگتا تھا تو انہوں نے مجھے انجینئر بنانے اور اچھا گھر، رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے تنہا چھوڑ دیا۔ 10 سال پہلے میں یہ سب احساس ایک ایک کر کے کھوتا رہا، میں دن رات تڑپتا رہا، میں چیختا چلاتا رہا۔ آج جب وقت گزر گیا تو کیسے میں محبت بھرا سفر طے کروں؟ اب کیسے میں وہی احساس، وہی جذبات لے کر آؤں؟ اب میں نفسیاتی مریض ہو چکا تھا۔ ہر بات مجھے اب فریب لگتی۔ بیوی کی محبت، اس کا فکر کرنا، اس کا پیار سے مجھے آواز دینا، مجھے کھانے کا پوچھنا، ہر ادا مجھے فریب لگنے لگی۔ میں خڑوس سا انسان بن چکا تھا اور اب میں ختم ہو چکا تھا۔ ہوا کے ساتھ میں بات بات پر جھگڑا کرنے لگا۔ وہ جتنا نبھانا چاہتی تھی میں اسے اتنا ہی ذلیل کرتا۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی، میں سو رہا تھا، میرے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی، وہ جیسے تھک چکی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ حمزہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں؟ میں پڑھی لکھی ہوں، نوجوان ہوں، وفادار ہوں، پاک دامن ہوں۔ حمزہ مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ مجھ سے دور رہتے ہیں اور مجھے اتنا درد دیتے ہیں؟ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، ایک بار بھی میں نے محبت سے اس سے بات تک نہ کی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا۔ میں چپ ہو گیا۔ میں کیسے بتاتا کہ مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات باقی نہیں رہے؟ میرا اگنور کرنا اسے اذیت دینے لگا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے سے ایک دن ہماری طلاق ہو گئی۔ میں نے ہوا کو طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے۔ میں بے حس انسان ہوں، کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی۔ میں ابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بابا بس کر دے، آپ کو اللہ کا واسطہ،
سچ تو یہ ہے میرے اس حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ بے حس انسان ہیں۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جب ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مکان پکے کروانے میں مجھے لگا دیا، مجھے پیروں پہ کھڑا ہونے کا کہتے رہے۔ اب میں کامیاب ہو چکا ہوں لیکن خود سے ہار گیا ہوں۔ اب میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو تب آپ کو میری شادی کا خیال آیا۔ ابا آپ جانتے بھی ہیں میں کتنے گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے صرف آپ کی وجہ سے کر گزرا۔ میرا گھر ٹوٹ گیا، سب مجھے پاگل نفسیاتی کہنے لگے۔ اب حمزہ کا سب گھر ٹوٹ چکا تھا۔ حمزہ کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔